محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے. اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے میں اجر ہے. انہوں نے کہا، میں نے اپنی شہوت پوری کی، اس میں اجر کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا ہو، پھر وہ بالغ ہو جائے اور تم کو اس سے خیر کی امید بھی ہو، اتنے میں وہ فوت ہو جائے، تو کیا تم ثواب کی نیت کے ساتھ صبر کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس کو پیدا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کو ہدایت دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کو رزق دیا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جماع کے ذریعے حلال کو تلاش کر اور حرام سے اجتناب کر. بس اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو زندہ رکھے گا اور چاہا تو اس کو فوت کر دے گا، اور اس میں تیرے لیے. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیے آج کی سرخیوں پر. علاج و معالجے کے لیے آنے والے مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کی جائے اور مناسب سہولت فراہم کی جائے. ضلع کلکٹر ہنمنت. عازمین کی نقل و حرکت اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے نسخ کارڈ سرکاری حج اجازت نامہ جاری. عازمین اس کارڈ کو اپنے ہمراہ رکھیں. پانی کے خشک کنویں میں گرنے سے 2 معصوموں کی حالت تشویشناک. ضلع دواخانہ کیا منتقل. معاملہ سنگمیشور کالونی بانسواڑہ کا. اب خبریں تفصیل سے. ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے فلاحی مرکز کا کیا دورہ اور سہولیات کا کیا معائنہ. ریٹائرڈ ملازمین جو علاج کے لیے آتے ہیں انہیں مناسب سہولیات فراہم کرنے کی ضلع کلکٹر نے حکام کو دی ہدایت. ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ضلع مرکز میں شہری انتظامیہ کی قدیم عمارت میں جاری فلاحی مرکز کا دورہ کیا. نوڈا چیئرمین پیشہ بنی میونسپل کارپوریشن کمشنر دلیپ کمار کے ہمراہ فلاحی مرکز میں دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا. اس موقع پر کلکٹر نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں کہ ریٹائرڈ ملازمین جو ہیلتھ چیک اپ اور علاج کے لیے آتے ہیں انہیں مناسب سہولیات میسر ہوں. خاص طور پر ویٹنگ ہال کے علاوہ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ بیت الخلاء، ادویات کی تقسیم کے لیے کمرے، ویلنس سینٹر سے مدعفع کمروں کی مرمت اور جدید ویٹنگ ہال تعمیر کیا جائے. انہوں نے کہا کہ فنڈز کی منظوری دی جائے اور کام کو جلد مکمل کیا جائے. ڈاکٹروں کو مشورہ دیا کہ وہ ریٹائرڈ ملازمین اور صحافیوں کو ویلنس سینٹر کے ذریعے معیاری طبی خدمات فراہم کریں. بعد ازاں کلکٹر نے ریٹائرڈ ملازمین ایسوسی ایشن کی عمارت کا دورہ کیا. جب کمیونٹی کے نمائندوں نے میٹنگ ہال اور پارکنگ کے لیے جگہ مختص کرنے کی درخواست کی تو کلکٹر نے مثبت جواب دیا. اس موقع پر نظام آباد انچارج RDO سرونتی، ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کے قائدین رویندر، رام موہن راؤ اور دیگر بھی موجود تھے. حرم مکہ میں عازمین حج کی محدود تعداد میں نماز جمعہ ادا کی. مکہ پرمٹ سختی سے عمل درآمد. حرم مکی میں ایسے ایام سال میں کچھ دن ہی نظر آتے جب حرم میں زائرین کی تعداد محدود ہوتی ہے. حج سیزن 2025 کے آغاز اور مکہ پرمٹ کے قانون پر عمل درآمد کے بعد مسجد الحرم میں پہلے جمعے میں عازمین حج کی محدود تعداد میں نماز جمعہ ادا کی.
اس سال وزارت داخلہ کی جانب سے 1 ذی القعدہ سے ہی مکہ پرمٹ کی شرط پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے عمرہ و دیگر ویزوں پر آنے والوں کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلے کی پابندی عائد کر دی۔ حج سیزن کے آغاز میں آنے والے عازمین مسجد الحرم میں آرام سے عبادت میں مصروف ہیں، جبکہ شہر مقدس میں ازدحام کی صورتحال بھی ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی ادارے کا کہنا ہے کہ قانون شکنی کرنے والوں سے کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائیں گی، خلاف ورزی کرنے والوں کو مقررہ سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے حج ضوابط کی خلاف ورزی پر مقرر کی جانے والی سزاؤں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ حج کی ادائیگی کے لیے پرمٹ کی شرط لازمی ہے۔ جو بھی پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ یا مشاعر مقدسہ میں داخل ہوگا یا وہاں قیام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، جس پر 20,000 ریال کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی تنظیم المسلمین مساجد کے انتخابات عمل میں آئے۔ اس موقع پر انتخابی نگران کار اور معاونین نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی تنظیم المسلمین مساجد کے انتخابات عمل میں آئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ مرکزی کمیٹی کرکٹ کے 2 سالہ میعاد کے لیے 2 مئی کو انتخابات منعقد کیے گئے۔ مسلم کمیٹی ہال میں صبح 7 بجے تا دوپہر 1 بجے تک رائے دہی عمل میں آئی۔ بعد ازاں رائے شماری کی گئی اور نتائج کا اعلان کیا گیا۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی صدر کے عہدے کے لیے 885 ووٹ ڈالے گئے، جس کے من جملہ عظیم پاشا نے 402 ووٹ حاصل کرتے ہوئے شاندار جیت حاصل کی۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی کے انتخابات میں دیگر امیدواروں میں عبدالرشید کو 343 ووٹ اور شیخ شریف کو 118 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ نوٹا 3 اور 19 ووٹ مسترد ہوئے۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی نائب صدر کے عہدے کے لیے 885 ووٹ ڈالے گئے، جس میں محمد آصف نے 462 ووٹ حاصل کی اور نائب صدر کے لیے منتخب ہوئے۔ دیگر امیدواروں میں شیخ نظام الدین 384، محمد ضمیر عزیز کو 20 ووٹ حاصل ہوئے، نوٹا 4 اور 15 ووٹ مسترد ہوئے۔ معتمد کے عہدے کے لیے منشی میر عنایت علی کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا۔ انتخابی نگراں کار اور معاونین نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں کامیاب امیدواروں کو اسنادات حوالے کیے گئے اور حلف دلایا۔ نو منتخبہ کمیٹی نے کرکٹ کی عوام سے اظہار تشکر کیا اور قوم و ملت کے لیے اپنی بہترین خدمات انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ کاماریڈی ضلع کے سنگمیشور گاؤں میں پانی کے کنویں میں 2 بچے گر گئے، انہیں شدید چوٹیں آئیں، حالت تشویشناک ہونے پر نظام آباد سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ کاماریڈی ضلع کے بانسواڑہ قصبے کے سنگمیشور گاؤں میں پانی کے کنویں میں راہیلہ 7 سالہ اور عرفان 6 سالہ گر گئے، انہیں شدید چوٹیں اور علاج کے لیے بانسواڑہ ایریا اسپتال منتقل کیا گیا۔ حالت نازک ہونے پر انہیں نظام آباد ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ پہلے جب نل نہیں ہوتے تھے تو کنویں کھودے جاتے، 2 بچے ڈھکن پر کھیل رہے تھے کہ ڈھکن ٹوٹ گیا اور حادثہ پیش آیا۔ ఏరియా హాస్పిటల్ బాన్స్వాడలో మెడికల్ ఆఫీసర్ అండి. ఒక 6 years అండ్ 7 years ఇర్ఫాన్ అండ్ రహీలా ఇరాన్ అనే 2 పేషెంట్లు రావడం జరిగింది ఎమర్జెన్సీలో. వాళ్ళు బావిలో పడ్డారు, 30 feet గల బావిలో పడి మన దగ్గర ఏరియా హాస్పిటల్ బాన్స్వాడ ఎమర్జెన్సీలో రావడం జరిగింది. దాంట్లో బాబు ఇర్ఫాన్కి బ్లంట్ ఇంజరీ, చెస్ట్ ఓకేనా, ఓపెన్ ఇంజరీ విత్ మాండిబుల్ ఫ్రాక్చర్ ఉంది, కింది దవడ ఫ్రాక్చర్ ఉంది, దాంతోపాటు సెమీ కాన్షియస్లో ఉండే ఓకేనా, విత్ హెడ్ ఇంజరీ ఉండే. సో ఎమర్జెన్సీ ఇంట్యుబేషన్ చేసి ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కోసం నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు రిఫర్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో రహీలా ఇరానా అనే పాపకి హెడ్ ఇంజరీ ఉంది విత్ లాసరేషన్, తలకు బలమైన గాయం తగలడం వల్ల సిటీ బ్రెయిన్ కోసం నిజామాబాద్కి పంపించడం జరిగింది. ఈ 2 పేషెంట్లలో బాబు ఇర్ఫాన్ అనే బాబుకి చాలా సీరియస్ ఉంది. సో ఎమర్జెన్సీ ఇంట్యుబేషన్ చేసి నిజామాబాద్కి పంపించడం జరిగింది. शादी के 20 साल बाद भी औलाद ना होने पर शौहर ने बीवी का किया कत्ल। तेलंगाना के जगतियाल जिले में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। तेलंगाना के जिला जगतियाल में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां शौहर ने बीवी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि शादी के 20 साल के बावजूद उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई। कत्ल के बाद मुलजिम ने बीवी की लाश को कई दिनों तक घर में ही रखा, जिसके बाद ताफुन फैलने लगा।
पुलिस के मुताबिक पर्नियाल के महेंद्र की शादी ममता नामी खातून से हुई थी। कुछ अरसे से खानदान में जायदाद के मामले पर तनाज़ात चल रहे थे। महेंद्र, इसके वालिदैन लक्ष्मण, वज्रमा और दीगर रिश्तेदार अनिल व वेंकटेश ममता को ज़हनी अज़ियत दिया करते थे क्योंकि इसको औलाद नहीं हुई थी। इस साजिश के तहत महेंद्र ने गुज़िश्ता माह 26 तारीख को अपने ही घर में ममता का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद इसने नाश को वहीं छोड़ दिया, जिससे ताफुन फैलने लगा। इसने पुलिस को इत्तला दी कि इसकी बीवी लापता है। जब ममता के वालिदैन ने इससे और इसके अरकान खानदान से सवालात किए तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। शक की बुनियाद पर ममता के वालिदैन इसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने घर में ममता की नाश देखी। ममता की मां पद्मा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके महेंद्र को हिरासत में ले लिया। आज़मीन हज नुस्ख काट अपने हमरा रखें, वज़ारत हज की हिदायत। दौरान हज हुज्जाज का रास्ता भटक जाना, अपना खैमा या रिहाइश भूल जाना एक आम सी बात है। वज़ारत हज ने आज़मीन की सहूलत के लिए जो नुस्ख कार्ड जारी किया है, इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में हाजी की तमाम तफसीलात दर्ज हैं जो बारकोड के जरिए पढ़ी जा सकती है। ये कार्ड इंतज़ामिया और हुज्जाज दोनों के लिए कारआमद है। इसीलिए वज़ारत हज व उम्रे ने आज़मीन हज को हिदायत की कि नुस्ख कार्ड सरकारी हज इजाज़त नामा है, जिसे हमेशा अपने साथ रखें। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि हज सीज़न के दौरान मक्के मुकर्रमा और मुशाइरे मुक़द्दसा में आज़मीन की नक़ल व हरकत को मुनज़्ज़म रखने और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए नुस्ख कार्ड जारी किया गया। नुस्ख कार्ड, जो कि सरकारी हज इजाज़त नामे की हैसियत रखता है, में आसिम हज के बारे में तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं, जिनमें मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में उनकी रिहायशी इमारतों का एड्रेस, हज खिदमत फराहम करने वाले इदारे की तफसील और मुशाइरे मुक़द्दसा, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में आरसी क़याम गाहों के मकामात के बारे में मालूमात मौजूद है। नुस्ख कार्ड के जरिए आसिम हज की शनाख्त में आसानी होगी। अलावासी व हुज्जाज जो अपने रिहायशी मुकाम को भूल जाते हैं, इस कार्ड में मौजूद तफसीलात से उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाना आसान होगा। इख्तिताम से कबल इख्तिताम डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इलाज व मुआलजे के लिए आने वाले मरीजों की बेहतर देखभाल की जाए और मुनासिब सहूलत फराहम की जाए, जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। आज़मीन की नक़्ल हरकत और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए नुस्ख कार्ड सरकारी हज इजाज़त नामा जारी। आज़मीन इस कार्ड को अपने हमरा रखें। पानी के खुश्क कुएं में गिरने से 2 मासूमों की हालत तशवीशनाक, जिला दवाखाना क्या मुंतकिल। मामला संगमेश्वर कॉलोनी बांसवाड़ा का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह।